السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. وقال علیہ الصلاة والسلام طلب العلم فرض على كل مسلم رواہ ابن ماجہ وحسنہ الالبانی رحمہ اللہ. محترم ذمہ داران، علماء اکرام، خواتین اسلام اور امت کے نونہال بچوں، اس وقت ہم انشاءاللہ دو باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. ایک بات تو یہ ہے کہ مکاتب کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور اس میں پڑھنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں، ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات اساتذہ کیسے پڑھائیں اور ساتھ میں پیرنٹس کو، سرپرست اور حضرات و خواتین کو اپنے بچوں کو مکتب میں جانے کے لیے کیسے ان کے لیے پروگرام ہونا چاہیے. انشاءاللہ یہ 3-4 باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج نبوت رکھا، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے سب سے پہلے آپ پر جو آیتیں اتریں اس میں تعلیم کا ذکر ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہیے آپ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا. لہذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہل بنا کے پیدا کیا ہے. حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جتنے انسان دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اصل میں وہ جاہل بن کر آتے ہیں، چاہے وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو. جو بھی ہوتے ہیں تو وہ دنیا میں جاہل بن کر ہی پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. ہم جب دنیا میں آئے تو کسی کو نہ الف معلوم تھا نہ با معلوم تھا، بلکہ نبیوں کو بھی یہی حالت تھی. اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں دی، غور سے سنیے بات یہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 چیزیں دی جس سے انسان سیکھے. کیا چیزیں ہیں؟ کہا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ہم تم کو 3 چیزیں دیتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کان بنائے. کان کیوں بنائے؟ تاکہ ہم حق بات سنیں، قرآن کی بات، نبی کی بات سنیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہیں دی. نگاہیں کیوں دی؟ تاکہ ہم پڑھ سکیں الف کیا ہوتا ہے، با کیا ہوتا ہے، قرآن کیا ہوتا ہے، حدیث کیا ہوتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں سننا اور دیکھنا، یہ دونوں چیزیں سن دیکھ کر اس کو ہم دل میں بسانا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے. لہذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 3 چیزیں جو دی ہیں، سب سے پہلے آنکھ، اس کے بعد کان اور اسی کی طریقے سے دل، یہ 3 نعمتوں کو پا کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ فرمایا لعلکم تشکرون. آپ جانتے ہیں بولتے ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے. اگر ماں کے اندر علم ہے تو کیا ہوتا، وہ بچوں کے اندر بھی علم آتا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری ماؤں کے گود علم سے خالی ہوئے بچے بھی ناخواندہ ہو گئے. اب دیکھتے ہیں ہندوستان میں ہم شاید 18% ہیں، اس میں 1% بھی ہم تعلیم میں آگے نہیں ہیں. آج ہماری پستی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم تعلیم میدان میں پیچھے ہو گئے. آپ جانتے ہیں ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم جو ہے ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو سلفی عالم دین تھے. دیکھیے ہندوستان کا سب سے پہلا وزیر تعلیم ابوالکلام آزاد. لیکن آج تعلیم میں سب سے پسماندہ قوم اگر بیکورڈ ہیں تو ہم ہی ہیں. تعلیم کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے سب سے پیچھے ہو گئے ہم. لہذا اگر ہم اس ملک میں اپنی عزت کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو امت کو تعلیم کے میدان میں آگے آنا ہوگا. اور تعلیم میں بھی خصوصاً یہ مکاتب کی تعلیم کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. جیسا کہ بولتے عربی میں العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. یہ جملہ کا مطلب یہ ہے اگر آپ بچپن میں اگر بچے کو تعلیم دیے تو پتھر میں لکیر ڈالے جیسا. پتھر میں لکیر ڈالے تو کیا ہوتا ہے، وہ مٹی نہیں ہو. تو بچپن میں جو آپ مکتب میں ان کو تعلیم دیتے وہ پتھر میں لکیر کی طرح ہوتی ہے. لہذا مکتب کی جو تعلیم ہوتی ہے اس میں اس کی طرف توجہ دینے کی ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے. آج ہمارے پاس یہ ہے، یہ جتنے مکاتب ہیں پورے قسم پرسی کے عالم میں ہیں، یہاں پڑھنے والے بچے تو کمزور
پھٹے پرانے کپڑے پہننے کا ایسے تصور ہے، اور یہاں پڑھانے والے اساتذہ کی تنخواہیں بھی 1500 2000 ایسا گرا کے ہم رکھ دیے ہیں اسے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں جیسا، حالانکہ یہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے مکاتب کی تعلیم۔ ہم آپ کو پوچھتے ہیں آپ کے بچے کو اگر کسی اسکول میں چھوڑو بولے تو مطلب اسلامک انٹرنیشنل اسکول، لیبل بڑا ہوتا ہے، اونچا دکان پھیکی پکوان جیسے بولتے ہیں وہ حال ہو گیا ہے، لیبل بڑے بڑے ہیں، لیکن اندر تعلیم کتنی ہے؟ سال بھر میں 3.5 لاکھ دینا، 4 لاکھ دینا، مینٹیننس فیس دینا، اسمارٹ کلاس کی فیس دینا، وہاں پیسے ہم بہت زیادہ لگاتے لیکن تعلیم زیرو ہے۔ لہذا جیسے آپ بڑے اسکولوں میں زیادہ پے کر کے اپنے بچوں کو پڑھاتے، ویسے ان مکاتب میں پڑھنے والے بچوں کی تعاون کرنا اور ان مکاتب میں پڑھانے والے اساتذہ کی طرف توجہ دینا بھی بہت ضروری ہے۔ اس طریقے سے یہ بات یاد رکھیں آپ، پیرنٹس کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچہ اگر مکتب میں پڑھتا ہے تو حاضری اٹینڈنس پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ جیسے اسکول میں بولتے اگر آپ کی حاضری اتنی ہے تو ہم امتحان میں بٹھاتے، اسی طریقے سے مکتب میں بھی مکمل طور پر ٹائٹ کرنا بچوں کو، دیکھو آپ پڑھے تو ایسا ہونا، ہر دن آنا۔ ہمارے بچے بھی نعوذ باللہ ایسا ہوتا ہے 8 بجے اٹھتے ہیں، نہ تو والدین کو نماز فجر کی اٹھنے کی توجہ ہے نہ بچوں کا توجہ ہے، 8 بجے اٹھتے، 11 بجے منہ دھوتے، 12 بجے ناشتہ کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں امت کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ صبح کے وقت میں میری امت میں برکت دے۔ لہذا صبح سویرے آپ دیکھتے طالب علم اٹھتا بچہ نماز فجر پڑھ کے چائے جو بھی پینا ہے پی کے آیا تو ماشاءاللہ اس کا ذہن خالی رہتا، ایک دم صاف رہتا۔ اور اسی طریقے سے مکتب کی تعلیم بچے کے اندر بیٹھتی کیوں ہے بولے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ گنہگار نہیں ہوتا۔ غور سے سنیے بات، یہ بچہ گنہگار نہیں ہوتا، گناہوں سے دور رہتا ہے نا، اس لیے جو بات ہمیں اس کو مکمل طور پر بولتے اسے بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لہذا مکتب کی طرف، تعلیم کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ صبح کا مکتب ہو، شام کا مکتب ہو، اپنے بچے بچیوں کو اس میں مکمل طور پر بھیجو۔ اور یاد رکھو آپ، یہ موجودہ دور میں بچوں کو بچیوں کو فتنوں سے بچانے کے لیے یہی چیز ہوتی ہے جو ان کو فتنوں سے مکمل طور پر بچا سکے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے بچیاں موبائل میں چیزیں دیکھتے ہیں، ہمیں ان کو بولتے ہیں گندی چیز نہیں دیکھنا، وہاں سے شروع کرتا ہوں کیا کی گندی چیز میں وہ جا کے دیکھتا، اور عربی میں بولتے انسان وہی چیز کرتا ہے جس سے اس کو منع کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ اپنے بچوں کو موبائل دے کے غارت مت کیجیے۔ یہاں خواتین بھی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ مطلب موبائل کا فتنہ اور اس کا نقصان کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کے سر پر اس کا اثر ہوتا ہے، اس کے دماغ پر بھیجے پر اثر ہوتا ہے۔ آپ ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مکتب کی تعلیم کی طرف توجہ دیں، اور یاد رکھیں مکتب میں جو بھی پڑھایا جاتا ہے نا وہ چیز مرتے دم تک ان کے اندر رہتی ہے۔ اب مکتب میں جو استاد پڑھاتا ہے الف با دعا، تو بڑے ہو کر لوگ کیا بولتے ہیں، دیکھو نوجوان بڈھے مکتب میں جو چیز پڑھے آج تک ہم کو یاد ہے بولتے۔ تو لہذا مکتب کی تعلیم پتھر کی لکیر کی طرح ہے، مکمل طور پر اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اچھا، مکتب میں کیا پڑھانا چاہیے؟ یاد رکھیں بات، اساتذہ جو مکتب میں پڑھاتے ہیں ان کو سائیکالوجی جاننا بہت ضروری ہے۔ اب کیا ہے، الف بولے تو بچے کی زبان نہیں پلٹتی۔ مکتب میں پڑھانے والے اساتذہ کو جیسے ہر استاد کو صبر کرنا پڑتا ہے، ویسے مکتب میں پڑھانے والے استاد کو بھی بہت صبر کرنا پڑتا۔ اور بڑے بڑے کالجز میں، ڈگری کالجز میں پڑھانا بہت آسان ہے، لیکن یہ زبان پلٹتی نہیں نا، یہ زبان نہیں پلٹتی تو زبان کو پلٹے رکھنا اور اس میں روانی پیدا کرنا یہی کمال کی بات ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا مزنی۔ امام شافعی ہیں، ان کے شاگرد ایک مزنی ہیں، انہوں بولتے اگر میں اپنے شاگرد کو اتنے بار پڑھاتا، میں 500 مرتبہ پڑھاتے تھے، اللہ اکبر، اپنے شاگرد کو 500 مرتبہ بول کے دیتے۔ آج ہمارے پاس کیسا ہے، ایک مرتبہ بول کے دے تو کیا کانا نہیں ہے تم نہ سنے نہیں آ رہا ہے، فوراً مارنا شروع کرتے ہیں۔ نہیں، صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جسے سمجھتے ہیں پودا نیا ہوتا ہے تو پانی میں ڈالتے رہتے، اسے نرم رہتا، وہ سیدھا ہوتا۔ اگر آپ اس بچوں کی مکتب میں دیکھ بھالی کر لے، سمجھ جاؤ ماشاءاللہ 11-12 سال کے ہوتے ہوتے ماشاءاللہ انہیں ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ یہ بھی بولتے اگر میرا بس چلتا تو میں علم کو پانی کی طرح تم کو پلا دیتا۔ تو یہ الف با کی جو مشق ہے وہ مشق کرائیں، آپ تجویز سے پڑھائیں، صبر کر کے پڑھائیں، اور یہ بات یاد رکھیں آپ جو بنیاد دے رہے ہیں اسی بنیاد پر گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور بننے والا ہے۔ بچہ اس کے بعد جتنا پڑھے گا آپ کے لیے وہ نفع بخش بنے گا۔ اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، اگر تم کسی کو قرآن کا ایک حرف پڑھاؤ تو جب تک وہ پڑھتے رہے گا تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں مکمل طور پر وہ اجر و ثواب کا باعث بنتا رہے گا۔ لہذا اساتذہ کم تنخواہوں دیکھ کر اپنا دل چھوٹا نہ کر لیں، اخلاص کی بنیاد پر پڑھائیں اور بچوں کی جفا کشی پر مکمل طور پر صبر کریں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، استاد کو اپنے بچوں کے حق میں دعا بھی کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی زبان پلٹتی نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کرنا، سامنے بھی دعا دینا، غائبانہ طور پر بھی دعا دینا، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا والد کی دعا قبول ہوتی ہے، تو اساتذہ کیا ہوتے ہیں؟ روحانی والد ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو بھی دعا کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے مکتب کی تعلیم میں نفسیات کی جاننے کے ساتھ ساتھ اساتذہ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بچے کی پریشانی کیا ہے۔ بعض بچے پڑھتے نہیں، کیوں نہیں پڑھتے اس کا سبب جاننا، بچے کے اندر کمزوری کیا ہے۔ کبھی کبھی کیا کرتا بچہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لیتا، مجھے پڑھنے نہیں ہوتا، سکایا سمجھ لیتا، لہذا کیا کرنا، اگر آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں تو سالو کرو، ورنہ نہیں تو اس کے ماں باپ سے بات کرنا، بچہ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے، سبق ہم دیتے ہیں تو گھر میں ریویژن کرنا انہیں اس طریقے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مکتب کی تعلیم بچوں کو فتنوں کے دور میں بڑی اہم ہوتی ہے۔ یہاں بچے جب آتے ہیں تو ان سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کے حق میں دعا کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے ان کو قرآن کے ساتھ احادیث بھی یاد کرانا اور احادیث یاد کرانے کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی یاد کرانا۔ آپ دیکھتے ہیں عام مکاتب میں ضعیف حدیثیں، موضوع حدیثیں، پتہ نہیں کیا کیا یاد کرا دیتے ہیں۔ اب جیسے بولے دودھ کی دعا کے بارے مشہور ہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، حالانکہ دیکھا گیا تو یہ دعا دودھ پینے کے بعد پڑھنے کی، ہمیں پہلے پڑھا دیتے۔ اور اسی طریقے سے الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، یہ دعا ہم پڑھا دیتے۔ ابھی ہم ٹرین میں آ رہے تھے تو ایک بچی ہے جس کی عمر 7 سال کی ہے، باتیں کرتے کرتے ہمیں پہلے پوچھے اسے، دین کا امتحان لیے، ہمیں پوچھے اسے آپ کھانے کی دعا کیا پڑھتے ہیں، تو بولتے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ سکھا دیے، حالانکہ بسم اللہ ہے وعلی برکت اللہ ایکسٹرا فٹنگ ہے یہ۔ تو آپ جو صحیح ہے نبی کی زبانیں جو صحیح دعا ہیں وہی دعائیں ان کو سکھائیں۔ اور ماشاءاللہ آج تو ہمارے پاس جو منہج ہے اس میں تو الحمدللہ خود جمعیت اہل حدیث کرناٹک اور گوا کی طرف سے بھی ایک نصاب ہے، اور اس کے علاوہ مرکز کا بھی اپنا ایک نصاب ہے، یہاں کے علماء کا بھی ایک نصاب ہے۔ آپ صحیح چیزیں ان کو پڑھائیں، غلط چیزیں نہ پڑھائیں، اور مطلب اساتذہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صحیح دین ان کے دن میں، ان کے دلوں میں، ان کے ذہن میں مکمل طور پر بٹھانے کی کوشش کریں۔ اور سب سے اہم بات یہ مکتب میں آنے والے بچوں کی جسمانی تربیت کے بجائے ایمانی تربیت کرنا۔ اگر کسی کے بچے کا نام عمر ہے تو بولنا بیٹے عمر رضی اللہ عنہ کی طرح بننا، اگر کسی بیٹی کا نام خنسا ہے تو بولنا تمہیں خنسا رضی اللہ عنہ کی طرح بننا۔ اور میں سمجھتا ہوں ان بچوں کی ذہنی تربیت میں قصوں کے ذریعے بھی ان کی ہم تربیت کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے بچے کارٹون دیکھ کے ادھر ادھر دیکھ کے پورے غارت ہو رہے ہیں، اور شیوا کا پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، ہم بولنے میں شرم آتی ہے وہ مسجد کے جو ماحول میں، یہ سب دیکھ کر غارت ہو رہے ہیں۔ تو نبیوں کے قصے کیا کرنا، بیان کرنا۔ تو میں تو یہ چاہتا ہوں ہفتے بھر میں جمعرات کے دن، یعنی تو ہفتے کے دن یا اتوار کے دن طلباء کو اساتذہ قصے سنانا، چلو آج آدم کا قصہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، وہ انٹرنیٹ میں جا کے قصے دیکھتے ہیں، اس میں الٹا سیدھا ہے، آدم کا قصہ، ان کا قصہ الٹا، ایکسٹرا فٹنگ بہت ہوتی ہے اس میں۔ صحیح قصے جو ہوتے ہیں استاد کیا کرنا، پڑھ لے کے طلباء کے اسٹینڈرڈ پہ اتر کے ان کے ذہنی معیار کے مطابق ان کو قصہ سنانا، بولنا دیکھو ہمیں غلطی کرے تو بولے باوا آدم غلطی کرے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ باوا آدم غلطی کر کے توبہ بھی کرے۔ لہذا اپنے بچوں کو پرانی قصوں کے ذریعے ان کی ذہنی تربیت کرو، اور اسی طریقے سے سب سے بڑھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور محبت ان کے دلوں میں ڈالو۔ آج ہمارے بچوں کو نبی کی محبت کا بھی یہ صحیح احساس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مدینے کی گلیوں میں کھیلتا رہتا، نبی مجھے سلام کر کے جاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے محبت ہے۔ تو بچوں کو کیا کرنا، نبی کی محبت کیا، نبی کا مقام و مرتبہ کیا، نبی کا جب بھی نام آتا صلی اللہ علیہ وسلم بولنا، شروع دن سے مکمل طور پر ان کو سمجھانا۔ اور ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ مکاتب میں مختلف مکاتب فکر کے بچے بھی آتے، باہر کے بھی۔ استاد کو کیا کرنا چاہیے، سب کو بڑے حکیمانہ انداز سے لے کر چلنا۔ اب مثال طور پر کبھی ایسے ہوتا ہے، کچھ ایسے بچے آ جاتے ہیں، ان کے امی ابا سکھاتے تمہیں نبی کا نام آئے تو انگوٹھے چومو،
پہلے دن چاپ انگوٹھا چومنا بدعت ہے بلکہ بولتے دوسرے دن سے نہیں آتا انہیں. آپ حکمت سمجھانا اسے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اگر آپ ان پورے بچوں میں ایک بچے کو ٹارگٹ بنائے تو پورے بچے اس کا مذاق پڑا, دوسرے دن سے بند کر ڈالتا آنا انہیں. تو لہٰذا توحید کی یہ دعوت بھی حکمت کے ساتھ دینا, اور استاد کو جوش اور جذبے میں نہیں آنا چاہیے. اور اسی طریقے سے اساتذہ کی اور ایک ذمہ داری یہ ہے کہ آپ جہاں تک ہو سکے ان کو نہ ماریں. میں یہ نہیں بولتا کہ نہیں مارنا چاہیے, مارنا چاہیے. کب مارنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم دو, 10 سال کے ہو جائے تو مارو. تو کیسے مارنا؟ عورتوں کو, بیویوں کو مارنے کا حکم دیتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں مسواک سے مارو, ہلکی مار. جب بیوی کو مسواک کے ذریعے مارنے کا حکم دیا جا رہا, ضرورت پڑی, تو بچے کو ہم کیسے مار سکتے ہیں؟ اب ہمارے پاس واٹس ایپ گروپ میں سبھی وہ بچہ پڑھتا نہیں ہے, ایسے ایسے مارنے کی تصویریں آتی ہیں, بچے کے ذہن میں خوف بیٹھ جاتا. کیا سمجھتے لوگ قرآن پڑھنا حفظ کرنا کا تو گدے کسی کا مار کھانا ہے. یہ بات بڑی بڑھ گئی, اور ہمارے جاہل عوام کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی چیز شیئر کرنا نہیں کرنا. بچوں کو بلا کے بتاتے دیکھ اگر تو نہیں پڑھا تو تیری میت پڑ جاتی ہے, ایسا بول. یہ سب بڑی غلط چیزیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی تربیت کبھی ویسے نہیں کی, بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ کیا بولتے اس کو, مکتب کے اس مرحلے میں کیا کرنا, محبت کے ذریعے تربیت کرنا, مارنے کے ذریعے تربیت نہیں کرنا. مارنا کب؟ لکڑی رکھنا بازو. کیسے؟ جیسے پرانے زمانے میں ہم بولتے تھے آنکھوں کا ڈر. وہ آنکھوں کا ڈر, اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ہمیں دلیل ملتی ہے. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ایک بیلٹ لگا کے رکھتے جو ہر ایک کو نظر آتی تھی. بیلٹ سمجھ رہے نا؟ وہ بیلٹ اگر تمہیں برا کام کرے تو یہ بیلٹ تمہارے مارتے بولتے. تو ایسا لکڑی رکھنا, اور لکڑی سے کھانا ہلکی مار مارنا. اور آپ جانتے ہیں پولیس وغیرہ کو مارنا بولے تو گھٹنوں کے نیچے مارنا قانون ہے ہندوستان کا, قانون کا. تو لہٰذا آپ ہڈی ٹوٹے جیسا, آنگ گئے جیسا ایسا لے کے خوب مار رہا ہے, اور گھر کا اس کا پورا غصہ مکتب میں اتارا تو کوئی چیز نہیں ہے. صبر کرنا اور ان کی ہمدردی ہونا. اور یہ بات یاد رکھو, مکتب میں آنے والے بچوں کو پتھر سمجھے تو ان کو ہیرا بنانے کی کوشش کرنا تراش کے. اور یہ کام ایسے ہی نہیں ہوتا, ایک پتھر کو تراشنا میں تو کتنا کام کرتا ہوں. اسی طریقے سے ہمیں بھی مکمل طور پر اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ترغیب دلائیں, اور اساتذہ اور مینجمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کی ہمت افزائی کریں. ہفتے میں ایک مرتبہ کھانے کی تو بھی چیز, ایک چاکلیٹ, 5 اسٹار, کیا تو بھی کچھ دینا ان کو, مچر, چائے. اس کیا ہوتا ہے بچے مکمل طور پر آتے, اور جو سبق یہاں پڑھ کے جاتے وہ سبق کو گھر میں یاد دلانا ماں باپ کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے. اس بیان کی آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. ایک چیز ہم نے دیکھی مکاتب میں, کیا کریں آج مکتب میں لوگ مذہبی تعصب آ رہا ہے. ایک بریلوی بول رہا ہے وہابی جہنمی ہے, وہابی جہنمی ہے, بولو وہابی جہنمی ہے. پورے بچے مل کے بولتے ہیں وہابی جہنمی ہے. لہذا مکتب میں چھوٹے چھوٹے بچے پاکیزہ خیالات, اچھے جذبات ہوتے سو ان کو قرآن و سنت کی بات بولے تو انہیں حنفی, انہیں اہل حدیث, انہیں شافعی, انہیں شیعہ بولنے کی کیا ضرورت ہے بچوں کو. اس طریقے سے مکتب میں لوگوں کے دلوں کو جوڑنا توڑنا نہیں چاہیے. تو ایسا کام بھی کر رہے ہیں مکاتب میں. لہذا مکاتب میں بدعت کی جہاں تعلیم ہوتی ہے, جہاں غلط چیز ہوتی ہے, وہاں نہیں بھیجنا چاہیے. آپ دیکھتے نہیں ہری اوڑھ لگاتے, کیا بولے تو وہ ادانا یا ہری ٹوپی پہن لے کہتے, اور ان کا جو جزدان تھا وہ بھی ہرا رہا تھا, مسجد بھی ہری رہتی. وہاں کیا سکھاتے؟ اللہ کے نبی کا نام آئے. تو لہٰذا ایسے مکاتب جہاں غلط چیز سکھائی جاتی ہے, بدعت سکھائی جا رہی ہے, ان تمام مکاتب میں اپنے بچوں کو نہ بھیجیں. جہاں مکاتب میں صحیح تعلیم ہوتی ہے وہاں بھیجیں, صبح میں بھیجیں, شام میں بھیجیں, اور بچوں کا ماشاءاللہ ہمیشہ کرتے رہیں. اور ایک بات بتاتے ہیں آپ کو, کیا بولے تو جو مکتب چلتا ہے مکتب کی ایک ڈائری رکھنا. جیسے اسکول میں ڈائری ہوتا ہے ڈائری رکھنا. ڈائری بولے تو بچہ کوسا سبق لیا آج, مکتب میں پڑھانے والا استاد سبق نمبر, تختی نمبر, نورانی قاعدہ ڈال کر کے مطلب سائن کر کے بھیجنا. اس میں پیرنٹ بھی سائن کر کے بھیجنا مکمل طور پر. ایسا اگر ہم ڈسپلن کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مکاتب کے ذریعے بڑے بڑے لوگوں کو پیدا کر سکتا ہے. حنفی مکتب کی کالم دین ہے, وہ ان کا نام ہے حسین احمد, ایسا نام ہے, شیخ الاسلام ہے, ان کو بولتے. تو انہوں بولتے ہندوستان میں اگر ہم اپنے بچوں کو فتنوں سے روکنا چاہتے ہیں, ارتداد سے روکنا چاہتے ہیں, تو ہمارے ہر مسجد میں مکتب ہونا. تو مسجد جو ہے کیا ہے, ہدایت کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی. یہاں کیا ہے, گمراہ لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. جو لوگ صراط مستقیم نہیں پاتے ان کو مکاتب کے ذریعے سیدھا راستہ دکھایا جاتا ہے. تو عبدالعظیم صاحب ایک درس میں بتائے ہیں کہ جس مسجد میں مکتب نہ ہو وہ مسجد نہیں ہے.
لہذا ہمارے کیا ہے مساجد میں مطلب دیگچے کرائے کو دے رہے ہیں، شامیانہ کرائے کو دے رہے ہیں، جنازہ دے رہے ہیں، سب رہے ہیں، لیکن جس مسجد میں اس ایریا کے رہنے والے بچوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں وہ مسجد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مسجد کے ذریعے مکمل طور پر ہدایت دی، اور سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی انما یعمر مساجد اللہ کے آخری میں فرماتا ہے کہ جو لوگ مسجد سے جڑ جاتے ہیں گویا وہ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ مکاتب کو بھیجتے ہیں تو اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر مسجد کی محبت آ جاتی ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو درگاہوں پہ لے جاتے، خانقاہوں پہ لے جاتے، سپر مارکیٹ کو لے جاتے، ہر جگہ لے جاتے، لیکن نہیں لے جاتے مسجد اور مکتب میں ہونے والی تعلیم کا یہ سمجھتے ہیں۔ اور ایک آخری بات ہے کہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں میں ذرا تہذیب بھی پیدا کرنا۔ کیسا ہوتا ہے جہاں ہم مسلمان ایریا میں چلے جائیں، افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ مرد بھی عورتیں بھی بچے گندے نظر آتے ہیں۔ بعض لوگ تو بولتے ہیں جہاں سے گندگی شروع سمجھ جاؤ وہاں سے مسلمانوں کی آبادی شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا مکتب میں پڑھنے والے بچوں کو اچھا لباس پہننا، پاک ٹوپی پہننا، اور لڑکیاں بھی آتی ہیں اگر وہ 11-12 سال کی ہو جاتی ہیں تو پردے کے ساتھ آنا، اس طرف توجہ دیں۔ استاد بھی پاک و صاف رہے، بچوں میں بھی پاک و صاف رہے، اور مکمل طور پر۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ مکتب میں اردو بھی سکھانا۔ آج ہماری نئی نسل اردو سے بڑی دور ہوتی جا رہی ہے۔ اگر کوئی چیز تو نہیں پڑھنے آتا، بلکہ مطلب جہیں سمر کورس رکھو، کچھ بھی رکھو تو رومن انگلش میں لکھتے بچے، اردو لکھنے نہیں آتا۔ تو لہٰذا مکتب میں عربی کے ساتھ ساتھ، دعاؤں کے ساتھ ساتھ، اذکار کے ساتھ ساتھ، اسلامی تہذیب کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر اردو لکھنا پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ کیوں بولے تو عربی کے بعد اسلامک لٹریچر اردو میں جتنا ہے کسی اور میں نہیں ملے گا آپ کو۔ بڑے بڑے لوگ ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں رومن انگلش میں قرآن بھیجو، واٹس ایپ گروپ میں پوچھتے ہیں لوگ، اگر بچوں کو ہم اردو پڑھائے تو ماشاءاللہ بڑے ہو کر وہ دینی کتابوں کا مطالعہ بھی کریں گے اور ساتھ میں مکمل طور پر وہ دین کو بھی جانیں گے۔ میں تو سمجھتا ہوں جس نے اردو کو جانا گویا اس نے دین کو جانا۔ اور اسی طریقے سے جیسے جیسے تعلیم بڑھتی جا رہی ہے، ہر مہینے میں کوئی کمپٹیشن بھی رکھنا، اذان کا کمپٹیشن، آخری 10 سورہ کا کمپٹیشن۔ اگر بچہ اچھا پڑھتا ہے تو سبق زیادہ دے کے آگے بڑھاتے رہنا۔ ایسا نہیں کہ پورے بچوں کو ایک سبق دیا نہیں، ماشاءاللہ بعض بچے تو ایسے رہتے ہیں 1 مہینے پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارا بھی اپنا تجربہ ہے، 1 مہینے میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ رمضان میں صبح و شام لے کر بیٹھو، ماشاءاللہ قرآن رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، بچہ یاد کر لیتا پورا۔ تو کمپٹیشن بھی رکھنا اور پریزز بھی رکھنا، کھانے پینے کے توجہ بھی لانا، یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے عمل کا توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔